شمشاد صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اس ساری سچویشن کو اگر دیکھا جائے، اس ساری سچویشن کو اگر یہ 8-9 پوائنٹس اگر ہم سامنے رکھیں اور اس پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس میں ایک رول جو ہے، ایک جو ہمیں آپ ہمیں سمجھا دیں، ایجوکیٹ کر دیں ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا. کیا یہ جو ایم او یو سائن ہوگا یا اس کے بعد جو ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے اس میں جناب اسرائیل کی نوڈ بھی ہوگی، یا کل ہم دیکھیں گے کہ جناب کوئی اسرائیل ایز اے اسپوائلر کوئی کام کر سکتا ہے یہاں پہ؟ ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی شمشاد صاحب، آپ نے بشر مسئلے کی جڑ اٹھا دی ہے. مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ کے تعلقات میں تو کوئی پرابلم تھا ہی نہیں انٹل نیتنیاہو brought in ڈونلڈ ٹرمپ ڈیورنگ ہز فرسٹ ٹرم. تو یہ سچویشن اس وقت دیکھنے والی یہی ہے کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سارے کمپلیکس ایشوز میں اسرائیل کی پوزیشن اس کو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کرنا یہ بھی ہم سب کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے. اب تک جو مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں، خلیجی ریاستیں، انہوں نے اپنی سلامتی کے لیے امریکہ کو عہدے دے دیے تھے، تو ان کو اسرائیل سے خطرہ تھا اور ایران سے خطرہ تھا. اور اب جو حالات آئے ہیں ان سب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ ثابت نہیں ہوا، وہ بالکل ختم ہو گیا. اب جو بات ہے، آپ نے بہت اچھی اسرائیل کی بات کی ہے کہ اسرائیل کے اپنے ڈیزائنز ہیں جو اس نے جب سے اکتوبر 23 سے جو خلیج کو غزہ کی جو جینوسائیڈل کلنگز کی ہیں، جتنے لوگ مار دیے ہیں اور جس قسم کی وہ حرکتیں کرتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پھر رکاوٹ ایران کی طرف سے آئی، جس کی وجہ سے پھر سارا غصہ ان کا امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ اترا اور وہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا جو 28 فروری والی تھی. اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ سے ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بشر پہلی دفعہ نہیں ہے، پاکستان نے بڑے بڑے رول ادا کیے ہیں. میں بتاؤں، گزشتہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو بڑا رول ادا کیا تھا وہ پہلے جو 50 سال سے سرد جنگ تھے اس میں امریکہ کی جو پیوٹل کنٹینمنٹ پالیسی تھی، جو جنگ تھی، اس میں پاکستان نے رول اتنا بڑا ادا کیا تھا کہ اس کو کولڈ وار جیت کے دی تھی، جس کے نتیجے میں سوویت امپائر ڈسمینٹل ہوئی تھی اور اس کے بعد برلن کی دیوار گر گئی تھی، ایسٹ جرمنی آزاد ہو گیا تھا. تو مقصد کہنے کے بڑے بڑے واقعے پہلے ہو چکے ہیں. اور پھر رچرڈ نکسن کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں جنرل یحییٰ نے امریکہ اور چائنا کی صلح کروائی تھی. تو یہ جو قسم کے واقعے اس وقت پاکستان کی انوالومنٹ ان سب واقعات سے کم نہیں ہے. میں کہتا ہوں گلوبل سطح پر یہ بہت امپورٹنس کی حامل ہے. اور جو آپ نے جس طریقے سے گنوایا ہے کہ اچھی باتیں، حوصلہ افزا باتیں کہی ہیں، اگر وہ باتیں درست ہو جاتی ہیں اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہارمنی اپنی پوزیشن میں پیدا کر لے، کنسسٹنسی پیدا کر لے اور کوہرنس پیدا کر لے، تو شاید یہ ہم کہتے ہیں توڑ پہنچ جائے گی گالے. اچھا، یہ میں چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہی ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ I will bomb Iran, I will not bomb Iran, I will do this, I will sign the deal، جب تک وہ یہ رٹا لگاتا جائے گا ہر چیز آخر پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. تو اب ساری کہانی جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ سب اسرائیل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک وہ کنسسٹنسی نہیں شو کرتا، کریڈیبلٹی نہیں دیتا اور اپنے سٹینڈ پر کھڑا نہیں ہوتا، کمٹمنٹ جو کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اس وقت تک nothing can be said about this whole issue. One question شمشاد صاحب، دیکھیں یو آلسو نو اینڈ وائس ایڈمرل صاحب کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ کہ صرف 2.5% جوئش لابی جو ہے یا زائنسٹ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر اسرٹ کرتے ہیں، ان کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، امریکہ کی اکانومی کو. ناؤ
اگر وہ امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں جیسے کہ کئی عرصے سے کر رہے ہیں، ان میں سے میرے خیال 0.5% ان کی تعداد بڑی ہوگی پچھلے کئی دہائیوں سے، اور وہ امریکہ کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کیوں اسرائیل کو، کیوں جوز کو ناراض کریں گے؟ ان کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتے نا، تو وہ کیسے ان کو لے کے ساتھ چلیں گے when this MOU is signed and ultimately it leads to like an agreement؟ دیکھیے، یہ جو امریکہ کو انفلوئنس کرتا ہے اسرائیل، اس کی جو ایپیک شیپیک باڈیز ہیں، جو جتنا جوش انفلوئنس وہاں پہ حاوی ہے، ایپسٹین خاص طور پر، ایپسٹین کے جو پروڈکٹس ہیں، کانگریس بھری پڑی ہے ایپسٹین پروڈکٹ سے، ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از دی پروڈکٹ آف ایپسٹین۔ تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پہلی ٹرم تک آیا، اس وقت تو حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے، یعنی انقلاب کے بعد، ایران میں انقلاب کے بعد 79 کے بعد 47 ایئرز تک کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ تو بلکہ ایک سٹیج پہ اوباما کے پیریڈ میں آ کے تو 9 سال بعد یہ جو نیوکلیر کا مسئلہ ہے، ہر چیز طے ہو گئی تھی۔ جے پی او کا جو تھا پروگرام تھا، وہ سب چیزیں سائن ہو گئی تھی۔ وہ نئے سے اس بندے نے، نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے لگا کے یہ سارا کام شروع کیا ہے، اس کے بعد یہ کہانی نیا روپ اپنا لیتی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے، میں اب بلکہ اسرائیل کے سلسلے میں ایک اور ایلیمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ایک موقع پاکستان کو بہت بڑا مل گیا ہے۔ یہ جو ہمارا جو ثالثی کا رول ہے، اس سے ہم پورے مڈل ایسٹ میں اپنا کردار، صرف مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنا کردار اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس طریقے سے کہ جس طرح یورپینز نے جس وقت جنگ ختم ہوئی تھی، دوسری جنگ، تو وہ آپس میں جو جھگڑے فرانس ان کے جرمنوں اور دوسرے یورپینز کے تھے، تو انہوں نے ایک معاہدہ آپس میں سائن کیا تھا جس کو نیٹو کہا جاتا تھا، ٹریٹی بیس۔ اور وہ نیٹو ٹائپ، میں ہمیشہ سے، میں پچھلے 5 سال سے یہ پرپوزل ترکوں، ایرانیوں سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ڈسکس کرتا رہا ہوں، اور میں نے کنٹریز بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اس میں 10-12 ممالک کو ہم اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک مسلم نیٹو ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنائیں، اور اس سے یہ جو اڈوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، باہر کے اڈے، بڑی طاقت انوالومنٹ ختم ہوگی۔ امریکہ کی ویسے بھی رول اب کم ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے، اس ایریا کے جتنے بھی ممالک ہیں، خلیجی ریاستیں، ایران، پاکستان، ترکی اور اس کے ایجپٹ اور سیریا اور عراق، یہ سب مل کے آپس میں ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو واؤچ کریں، اور یہ کہیں کہ تمہاری سیکیورٹی میری سیکیورٹی، اور ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ اور وہ جو ہم نے سعودیوں کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی کیا ہے، اس قسم کا ٹریٹی آپس میں کر کے۔ ایک مجھے چیز ذرا سمجھائیں کہ دیکھیں، یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرتا ہے، ایم او یو جو ہونے جا رہا ہے، یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرتا ہے، تو اس میں گلف سٹیٹس جو ہیں، گلف سٹیٹس کہاں پہ کھڑی ہوں گی، اینڈ گلف سٹیٹس کس طریقے سے لیں گی اس سارے ایم او یو کو یا اس ایگریمنٹ کو which is going to happen in the days to come. And secondly, مجھے ایک چیز شمشاد صاحب بتائیے کہ پچھلی گفتگو میں آپ بات کہہ رہے تھے کہ یاسر عرفات کو جب یہ چیزیں مشرف نے بتائیں آپ کے کہنے پہ، تو وہ وہاں پہ رو پڑے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے شمشاد صاحب، یاسر عرفات نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے جو کشمیر کا کور ایشو ہے اس کی فیور میں نہیں دی۔ سو پھر اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس چیز کو ذرا سمجھا دیجیے۔ وہ تو اس بات پہ آنے سے پہلے میں یہ جو آپ نے یہ جو اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے آپ لوگ، جی، تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ جو اسٹیٹ قربس کا جھگڑا ہے، یہ بعد میں شروع ہوا ہے، پہلے تو کبھی ریز ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ایران کی دوسری شرائط مان لی جائیں، بالخصوص سینکشنز اٹھانے کی اور گارنٹی کہ اٹیک امریکہ نہیں کرے گا، تو وہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ ایشو نہیں ہے۔ اب اگر اس نے ٹیمپریریلی، جس طرح ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیمپریریلی اٹھا لی ہے، یہ کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، تو پھر وہ ایشو نہیں ہے، تو بات دوسری پرابلمز ہیں، ان پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ کا جو یہ ہے، لیکن ایک چیز شمشاد صاحب پہلے بتا دیجیے بیفور وی گو ٹو دا نیکسٹ
क्वेश्चन उसको आंसर करने से पहले, इसमें गारंटी कौन दे सकता है? पाकिस्तान तो चले एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है, इसमें चाइना और रशिया भी गारंटी दे सकता है ईरान को? देखिए, इसमें ऑब्वियसली गारंटी वाली बात नहीं होगी, मैं आपको एक चीज बताऊं। अच्छा, ओके। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जब ट्रंप जैसी शख्सियत आ जाए तो इसने तो यूनाइटेड नेशंस को नाकारा बना दिया है, सलामती कौंसिल क्रिप्टेड कर दी है। तो इस तरह से गारंटी उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक खित्ते की रियासतें खुद अपनी गारंटी न दें। ठीक है जी। मेरा सारा जो सिनारियो जो मैं कर रहा हूं वो सिनारियो ये है कि कम से कम 10 रियासतें हैं खित्ते की, मैं नाम देखता हूं, ले सकता हूं। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, 3 बड़ी इस्लामी रियासतें जो हैं, इसमें ईरान शामिल है। और इसके अलावा 3 गल्फ की रियासतें, सऊदी अरेबिया, कतर और अमारात, 6। इसके अलावा 7वां इजिप्ट, 8वां, 9वां सीरिया, 10वां लेबनान। तो ये 10 ममालिक हैं। ये अगर इकट्ठे मिलके अब बाकायदा प्रिंसिपल्ड एक ट्रीटी साइन करें। अच्छा, वेरी क्विकली जरा उस पर बता दीजिएगा, वो जो पिछला सवाल था जो मैंने आपसे किया था अबाउट यासिर अराफात, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। उसमें सिंपल बात यह है कि हमारी पोजीशन इसराइल पर बड़ी क्लियर है कि जिस दिन इस फलस्तीन का मसला हल हो गया तो हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि हम इसराइल को ना रिकग्नाइज करें। रूट इनिशिएटिव को बुनियाद बनाकर जब हम ट्रीटी साइन करेंगे तो उसके मुताबिक हमारी सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी और बल्कि दुनिया में अमन आ जाएगा। ये सारा मसला दुनिया में अमन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक।